تو انسان کی زندگی یہ بہت اہم ہے، وقت تو بہت مختصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر عام طور پر مابین 60 و 70 60 اور 70 کے درمیان ہو، وَأَقَلُّهُم مَّن يَتَجَاوَزُ بہت کم ایسے ہوں گے جو آگے بھی بڑھیں گے۔ لیکن اس تھوڑی سی زندگی یہ کتنی قیمتی ہے، یہ امانت ہے کہ اس زندگی کو ایسے گزارنا جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اگر اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ دنیا کی زندگی بھی بنا دیں گے، پاکیزہ بنائیں گے، عزت والا بنائیں گے، اطمینان دیں گے، مخلوق کو اس کے تابع کریں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے من کان یرید العزت بلا عشیرت، جس کا کوئی خاندان، قبیلہ اور قوم نہیں اور وہ عزت چاہتا ہے، وغنا بلا مال، اور اپنے آپ کو مستغنی کرنا، کسی کا محتاج نہ ہو، مال نہیں ہے، والجاہ بلا اخوان، وجاہت، سرداری، دبدبہ چاہتا ہے، کوئی بھائی دوست وغیرہ نہیں ہے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی طاعت کی عزت کی طرف لے آئے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سب سے بڑا اونچا مرتبہ اس انسان کے لیے، آسمانوں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سورج اور چاند اور سیاروں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، حالانکہ وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ ان پہاڑوں کو، ان دریاؤں اور سمندر اور زمین کو نہیں کہا، انسان سے کہا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی چاہت کو پورا کرنا۔ یہ اللہ کی بندگی سب سے بڑا مرتبہ ہے کائنات میں، اس لیے بھی اللہ کی چاہت کی طرف آنا، اللہ کی چاہت کو معلوم کر کے اس کو پورا کرنا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام جیسی پاکیزہ ہستیاں بھیجی، اور نبیوں نے آ کر خود محنت کی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ میں نے جو ان کو زندگی دی، میں نے جو احکام دیے، میری جو چاہت ہے۔ اب اللہ جتنے بڑے ہیں اللہ کی چاہت اتنی ہی بڑی، اللہ کے احکام اتنے ہی بڑے، اللہ کے جہاں اللہ پر ایمان اتنا ہی بڑا، اللہ کا دین اتنا ہی بڑا۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کمانا نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ انسان کو طاعت کا حکم ہے اور رزق دینے والے اللہ ہیں۔ تبھی ہمارا یہاں جمع ہونا، ہماری زندگی، ہماری خواہشات اور ہمارے تجربوں اور قوموں کے بنائے طریقوں سے، رسم و رواج سے نکل کر اللہ نے جو زندگی اتاری، نبیوں نے جو زندگی دی، اس پر آ جائے کہ جس کے دل میں ایمان آ گیا اور جس کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو گئی، اللہ اتنے کریم ہے کہ اپنی رضا اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء آئے، کہ انسان جب اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے اتارے ہوئے دین کو اپنا لے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے، تو اللہ اس کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دیتے۔ فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان والے ہوتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکتیں کیا ہیں؟ کہ ان کے پاس جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ نے لکھا دیا، اسی پر انسان قناعت کر لے اور اسی پر راضی ہو جائے اور اللہ کی طاعت پہ لگ جائے، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ان کے جس کو زیادہ دیا وہ زیادہ، جس کو تھوڑا دیا وہ تھوڑے اسباب اللہ کے احکام پورا کرے، تو ان اسباب سے میں ایسے اپنے قدرت کے مظاہر ظاہر کروں گا کہ دنیا کے سارے سائنسدان، دنیا کے سارے انسان، حکومتیں، طاقتیں مل کر جو نہیں کر سکتی، وہ میں ان کے چند لمحوں میں ان کے لیے اس کام کو اپنی قدرت سے کر کے دکھاؤں گا۔ اور جب زندگی بگڑتی ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں چھنتی ہیں۔
بنی اسرائیل دنیا کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ملک مصر دیا، کنعان کے رہنے والے شام سے یہاں لائے گئے، خاندان شام میں ہے، اور ملک مصر جیسا سرسبز شاداب زرعی ملک ترقی یافتہ وہ اللہ نے دیا، اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیا اور وہ اس ملک کے مالک بنے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ سب اور تکالیف پر صبر کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ نے ملک مصر دیا، ان کی اولادوں کو یہ ملک ملا، لیکن انسان بڑی جلدی بھول جانے والا ہے، بڑی غفلت میں آ جاتا ہے، اس کو اپنے ذات پر گھمنڈ اور اللہ کے طریقوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا تو میرے نزدیک میرے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ نعمتیں تو میں نے تمہارے لیے دی ہیں، یہ سارے کا نظام تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تاکہ تم میری عبادت کر سکو، تو مجھے ان نعمتوں کو چھیننا اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اے انسانوں جب تم ہی میری نافرمانی پر آ جاتے ہو اور اپنے دل میں میرے علاوہ کسی اور کو بسا لیتے ہو تو یہ نعمتیں تم سے ڈلتی ہیں، چھنتی ہیں، یہاں تک کہ تم انتہائی پستی میں چلے جاتے ہو۔ تو بنی اسرائیل دنیا کے اعتبار سے مصر کے خزانوں کے، مصر کے مناصب کے، مصر کے محلات کے مالک اور کھیتوں کے مالک، لیکن جب نافرمان ہوئے تو ساری نعمتیں چھننا شروع ہوئی، اور دینی اعتبار سے بھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد، لیکن اللہ کے ہاں نسب نہیں چلتا، اللہ کے ہاں تو اللہ کا دین چلتا ہے، اللہ کی اطاعت چلتی ہے، چاہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ جن کا عربوں سے کوئی واسطہ نہیں، اور افریقہ کے رہنے والے اور کوئی ان کا خاندان نہیں، اور غلام جن کو پیسوں سے خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، اور ان سے مشقت والے کام لیے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ ایمان اور اعمال والے بن جاتے ہیں تو اتنے اونچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تیرا وہ کون سا عمل ہے کہ جب جنت کے درجات میں مجھے سیر کرائی گئی تو ہر جگہ جنت کے درجوں میں تیرے پاؤں کی آہٹ کو میں نے اپنے آگے آگے سنا۔